ہے تو ایک درود بھی آواز والا تلاوت فرماؤ سارے صاحبان۔ عظیم ذکر یاد رکھو اپنے اپنے مرحومین نو اور ایک درود انہاں نے ہدیہ کرو انہاں دے درجات دے اضافے واسطے۔ ایک صلوات اپنی اپنی زواری دی مہر واسطے بھی ہر بندہ تلاوت فرمائے۔ دعا ہے خداوند متعال تہاڈا آیا قبول فرمائے۔ آمین آکھن والیاں کربلا و شام دی زیارت نصیب فرمائے۔ بانیان ذکر آزاد مرحومین تہاڈے مرحومین میرا اللہ سب دے درجات بلند فرمائے، اور کاشف بھائی نو اور باقی جو جھولیاں خالی نے میرا مولا وارث عطا فرمائے۔ آمین آکھن والیاں کربلا و شام دا سلام نصیب فرمائے۔ صاحبان دی ایک ایسا تحفہ ہے خدا دی قدرت کاملہ دا کہ جس دا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں۔ میں نہیں خبر تسی کتنی توجہ چو، میں تو فطرت انسان ویک کے دھی نال محبت پیو دی ویک کے اسے نتیجے تے پوچھے ہاں بے دھی دا نعم البدل پتر بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ دو میں خوبصورت رشتے اولاد دا رشتہ جس صورت جو ہوئے اولاد ہے، مگر بیٹا نعمت ہے۔ دھی کو بولو نعمت اور رحمت دا فرق ہے وہ نعمت دے بارے پوچھے، نعمت دا سوال ہے بھئی تمہیں نعمت دی تم نے کیا کیا اس کے ساتھ۔ صرف پتر ہی نعمت نہیں، جوانی بھی نعمت ہے، اور جس نعمت دا سب تو زیادہ سوال ہے وہ جوانی۔ آسان کراں تے میں انجا کھاں بھئی اس نعمت دے بارے پوچھیا جائے گا، اے جوانی لے کے بازار کھلوتا رہے ہیں کدی ہلکہ ماتم وچ بھی کھلو کہ یا حسین آکھے۔ اس جوانی نال امام حسین علیہ السلام دے مشن دا کی کیتے بھائی اچھی سواری نعمت ہے، بڑا گھر نعمت ہے، سارے معاملات جتنے نعمت نے کشادہ رزق نعمت ہے، انہاں سارے دا سوال ہے، دھی دا سوال نہیں۔ جس ویڑے خدا دھی دیندہ ہے عاطف غیبی جو صدا آندھی ہے دا کوئی سوال نہیں ہے، میری طرف تحفہ ہے تیرے واسطے، اس نو قبول کر، اس نال مانوس ہو جا، اور ویک کہ میں مخلوق وچ رشتہ تیرے واسطے کتنا سونا بڑا ہے۔ عرب والے بلکہ عرب تو نہیں تھوڑی جی اتے گال شروع کرا۔ ابراہیم علیہ السلام مالک دی بارگاہ گڑ گڑا رہے ہیں، سب کچھ ہون دے باوجود ابراہیم ایسا پریشان تو نہ بیٹھے۔ ابراہیم ایسا نبی ہے جس کو باجی سردار سب کو جائے، ذریت سب تو بڑی چیز ذریت امامت ہے، دوسری بڑی چیز قربانی علی نبی ہے تو درود علی نبی، تیسری بڑی چیز نسل اسماعیل بھی ہے کول اور نسل اسحاق بھی ہے، پتر دو تے پتر بھی عام نہیں، آدم دیا پتران جے پتر نن، اسماعیل بھی بہت بڑا نبی ہے، اسحاق کتنا بڑا نبی ہے بے جدی نسل چو ہزارہ نبی آئے۔ پھر اگلی چیز کہ صاحب کلمہ نبی ہے، صاحب شریعت نبی ہے، صاحب معجزات نبی ہے، خلیل نبی ہے۔ میں نے ویکھو دیکھی وے دیو
اتنا سب کچھ ہون دے باوجود ابراہیم پھر مصلی تے کھلو کے پیا دے میرا اللہ میں کچھ منگن آیا. آواز رب جلیل آیا میری کارخانہ قدرت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جڑی ہوندی نہ ہوئے، لیکن ابراہیم میں کو تن تھوڑا تو نہیں عطا کیتا ہویا. خزانہ توحید تھوڑا نہیں ہے مگر تن دیتا ہویا بھی تھوڑا نہیں ہے، ہون کی منگن آیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گڑ گڑا کے فرمایا میرا اللہ میرے کل دھی کوئی نہیں. کیا کوئی نہیں؟ میرے کل بیٹی کوئی نہیں. میں تیری بارگاہ چوں ایک دھی دا سوال کرداں کہ میں نے ایک دھی دے. آواز رب جلیل آیا ابراہیم دو لاڈلے اور نایاب پتران دی موجودگی اچ دھی دی طلبی کیوں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا صرف اس لیے کہ وہ میرے جنازے کی زینت بنے. صرف اس لیے کہ میرے ویڑے ٹرے اور میں نے پتہ لگے کہ مجسم شکل غیرت انسانی کی ہوندی. دھی باپ دی ساری زندگی دی عزت دا سرچشمہ ہے. دھی دا پردیدار ہونا بہت ضروری ہے، دھی دا باحیا ہونا بہت ضروری ہے. بالخصوص اگر دھی ایسے گھر وچ ہے تو پھر جتھے علی ولی اللہ پڑھن والے آزادار نے تو دھی دا کنیز زہرا ہونا بہت ضروری ہے. عرب والے کدوں دھیاں دی عزت کردے ہیں یا کردے ہیں؟ رسول تو پہلے کو ایوں ہی کرو دھیاں فرانس والے تو نہ دب دے، عرب والے ہی دب دے نا. پھر حضور علیہ السلام نے خدا فرمایا کہ اس میری مخلوق دی عزت بڑھا تاکہ یہ دھیاں دبنا چھوڑ دیں. مجلس اپنے مقدمے تے پہنچ گئی ہے. جس گل تے نا مجلس کھڑی ہے نا اس بات تے مجلس اس مرکزی گل تے پہنچ گئی ہے. اور مجلس دا محور ہے، مجلس دا مدار ہے گل جس دی نگاہ میری طرف ہے. آقا نامدار نے فرمایا اگر میں اس مخلوق دی عزت بڑھانی ہے تو پھر میرے اللہ ایک دھی میں دے جڑی میرے سامنے آئے میں او دے احترام اچ اٹھاں اور اینا عرب دیاں بندیاں پھر اندازہ ہوئے کہ دھیاں دبن دیاں چیزاں نہیں احترام کرن دیاں چیزاں. ایک درود پڑھو محمد والے محمد دی ذات تے مل کے. سائم عباس دی خدا زندگی دراز فرمائے، خدا حاج صاحب دے درجات بلند فرمائے اور حاج صاحب دی عزت بخت نام مقام ساری زندگی دی سروس دا سائم عباس سمر نے تو خدا بابے اللہ بخت عطا فرمائے. پرچی یار تیری دے یار دے بھائی بسم اللہ سائم عباس ٹھیک ہو. اجاز سین جناب انہاں سے ساریاں دعاویں ان کے مولا تیریاں ساریاں دعائیں قبول فرمائے. ہون دھی منگی گئی بات بھولی تو نہیں. تو اڈی خاموشی بہت توجہ دا پیش خیمہ ہے اور میں تو دعا دینا کہ تسی آغاز مجلس اجے 11 بھی نہیں بجے اور بارگاہ تقریباً راضی ہاں اور خدا تو ان سلامت رکھے میرے وطن آلیوں. دھی پھر خدا نے حضرت رسول اللہ نو دیتی اور صرف اس ویڑے وچ دھی صرف رسول نہیں منگی. اس ویڑے وچ ہر سردار ایک کدی دھی منگ کے لئی. دیکھو نا نبی تو بعد سب تو بڑا نبی حضرت ابراہیم ہے. سب کچھ ہون دے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں میں میرا دھی بغیر گزارا نہیں ہے، میں دھی دے. چلو میں اتھے ایک حدیث پڑھدا آقا نامدار دی. مولا فرمایا کہ اللہ جس جوڑے پہ پڑھئے حدیث
آقا فرمایا کہ اللہ جس جوڑے پہ بہت راضی ہوتا ہے اسے پہلی اولاد بیٹی دیتا ہے. انہوں او دی گود آباد کردہ ہے دھی نال. جس جوڑے پہ خدا راضی ہوئے اس گھر وچ خوشیاں دا سامان کردہ ہے اللہ دھی نال. ہن رسول اللہ دے سامنے اوہی اونا بندیاں حضور علیہ السلام صدہ کیتا ہی نا. حضور تو پہلے تو کوئی کچھ نہیں نا. ساری عزت تو آمنہ دے چند دی وجہ تو. ہون اوہی لوگ جڑے دھی دی ویکھنا نن چاندے اوہی بندے دھیاں دی عزت کرن لگ پے, دھیاں سر دا تاج بنان لگ پے, دھیاں پتروں تو ود کے پیار کرن لگ پے. دھی آئیے تے پتر جھولی چو کٹ کے تے دھی اپنی جھولی چ بہان لگ پے. اور سب تو بڑی گل جڑی تن دین حق دیتی ہے, جڑی تن مذہب اہل بیت دیتی ہے, شاید میں گل کراں تے تھوڑے سر تو گزر جائے, لیکن سب تو بڑی عزت ہے دھی دی. آمنہ دے چند دھی نو پتر دے نال برابر دا جائیداد وچ وارث قرار دیتے. اے حضور فرمایا ہے کہ تیرے کول مرلہ ہے یا مربع ہے, جتنے دا پتر وارث ہے اتنے دی. آغاز مجلس ہے اور میرے نال جے تسی نہ رسو, میرے نال جے نہ ناراض ہو وہ تے میں ممبر دی بلندی تو آکھن تو بالکل نہیں ہچ کے چاہواں گا. شریفہ و عزاداران امام حسین دھیاں داج دینا, اسی اپنی پٹھواری داج آنے نا, جہیز دینا واجب نہیں, دینو وراثت دینا واجب. جہیز تو بھامیں دے, دین جتنا دے سکنا ہے جتنی تیری پسلی, لیکن جو وراثت ہے وہ تو دینی دینی ہے. بھامیں تو اہل سنت بھائی مجلس اچھ نظر آ رہے ہیں, 5 دن دا میلاد رکھ لائے تے 5 دن دی مجلسہ رکھ لائے, 5 دن نانے دا ذکر کرا تے 5 دن نواسے دا ذکر کرا, دوہاں گھران شامل کیتا ہے نا. تے کروڑا دا خرچہ کرا تے نعت خان بھی بلا تے ذاکر بھی بلا تے سارا کچھ اپنا محل ماڑی لا دے ذکر تے دھی یا بہن تیری اپنی وراثت استے روندی روندی تیرے بوئے تو نکل گئی ہے, تے نہ نانا راضی ہے نہ نواسا راضی ہے. پہلے اس سلسلے قائم کر جو حکم حضور دیتے ہوئے, انہوں نے واجبات نو پورا کر. صاحبان گرامی قادر پھر ایک سردار نو خدا ہور دھی دیتی. اس دھی دے بارے حضور فرمایا ہی زین و عب کی یہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے. بہت لطف آ رہا ہے, روحانی تسکین پہنچ رہی ہے. آغاز مجلس 8 سفر دی پہلی مجلس تو ہی, اور میں تو اپنے شہر روز پڑھ رہے ہیں, روز 4-5 مجلسہ اپنے گھر ہی پڑھ رہے ہیں. تو ہر مجلس جی چہرے تقریباً موجود ہو تو خدا تو انوستہ رکھے. ہی زین و عب کی یہ بیٹی اپنے باپ کی زینت ہے. 18 پتران دی موجودگی ہے, امام پتران دی موجودگی ہے, باب الحوائج حضرت ابو الفضل لباس دی موجودگی ہے. جڑی شہزادی اپنے علی جیسے بابا دی زینت ہوئے اسے حضرت زینب کہا جاتا. دھیاں زینت بنائیاں جا سکتیاں صرف اس صورت کے باپ جدن دھی جھولی وچ آ جائے اسے دن تو سوچے میں مذہب اہل بیت دا دروازہ دساں, میں فقہ آل محمد دی طرف دھی دا رخ کراں, تاکہ میں جدن اس چٹی داڑی چھوواں کہ میں اولاد دی طرفوں کوئی پریشانی. تشریف رکھنا میرے سردار. پھر شریفہ بات دا رخ بدلا,
اور اس گل تو بدلاں کہ مرحوم و مغفور محمد عباس قمی صاحب بابا جی قبلہ فرما دیان اس وہڑے دی ہر دھی زخمی ہے مسلمانہ اس وہڑے دی ہر دھی نو مارے رسول دی دھی جاؤ پوچھو اپنے اپنے مذہب دے عالم تو رسول دی دھی 95 دن ترٹے ہوئے ہاتھ نال نماز کیویں پڑھ دی رہی دھی تیری ساورے گھر ہوئے تے فون کرے تے آکھے بابا سر درد ہے تے نہ اپنے گھر ساری راتی قرار نہیں آندا گڈی کڑدا ہے تے دھی تے گھر پہنچ جانا ہے تے آدھے بعد تو آکھیا طبیعت نہیں ٹھیک تے میرے تو ریا نہیں گیا تے کدی سوچیا ہی اس ٹائم رسول تے کی گزری جدن بندیاں قبر دے سامنے زہران تماچا مارے خدا تیری ہائے قبول فرمائے تو کدی نہ رویں ازادار پھر اس بادشاہ ویڑے ایک اور سید نے دھی منگی وہ اس ٹائم منگی رسول تا منگی وہ رسول کو دھی کوئی نہیں امام علی علیہ السلام تا منگی وہ اس ٹائم علی کو اور دھی کوئی نہیں ایک اور سردار دھی منگی اس لئے پہلے دھیاں آن امام حسین علیہ السلام شیعوں تو انت خبر ہے ساری گل دی نا برادران اہل سنت نو دس رہے ہیں وہ اسلے شبیر کل پہلے وڈیاں دھیاں ہن پھر حسین 56 ہجری دی نماز شب وچ اضافہ کیتا ہے دعا دا جدن جناب امراء القیس دی پاک دھی نال عقد ہویا نا اس وڈے گھر دی آخری تے سب تو چھوٹی نو تو بی بی پاک دی آمد نال شبیر نماز شب وچ دعا دا اضافہ کیتا اس وچ میرے مولا فرماندے ان دعا وچ میرا اللہ میرے کول سارے رشتے موجود ہیں اکبر دی صورت وچ نانا ہے عباس دی صورت وچ بابا ہے قاسم دی صورت وچ حسن ہے دھی علیہ و صغرا دی صورت وچ ماں زہرا بھی ہے میرے رشتے پورے بس ہون میں نے ایک دھی دے ہون حسین کس رنگ نل منگیے اور رنگ جڑا ہے نا تیرے اندروں چیخ لے آئے گا حسین فرمان دیا ایک دھی ایسی دیں دھی میرے بغیر نہ رہ سکے میں دھی بغیر واہ بھائی واہ خدا تو رہائے کب شکل بنانا بھی ثواب رونا بھی ثواب گریا کرنا بھی ثواب اور سونا گریا زہرہ دلال تیری ہائے قبول فرمائے میرے وارث نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی چاہے تسی مجلس سے چاہندے ہو تے بندے نہیں آدھے یار میں بانی مجلس نو ملا ان ملا میں ان آنکھوں میں تیری پرصداری تے میں آ گیا رسم زمانہ ہے نا کل اس میرے کو لانا ہے پھر ادھر بھی آنا ہے پھر ادھر بھی آنا ہے یعنی بانی دی نگاہ جانا چاہ رہے ہیں میں تن حدیث دینا میرے مولا نے فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں حسین کی نگاہ میں آؤں یعنی میرے چہرے پر ابا عبداللہ الحسین نظر ڈالے تو وہ یہ 3 کام کریں کیڑے کام مولا فرمایا پہلا زوار حسین بڑھے حسین دی قبر دی زیارت کرے اسا کہ مولا جو نہ کر سکی وسائل نہ اجازت دیں میرے مولا فرمایا پھر وطن تیبانی مجلس بن جا زہرہ دلال دی مجلس کروا جتنی دیر تو مجلس دیا کمہ ہے چنہ مومنہ ہستے ذاکرہ ہستے علماء ہستے خطبہ ہستے صف دے امور واسطے نسدہ رہے گا تے تیرا اے جتنا دوڑنا ہے نا تیری یہ جتنی پریشانی ہے نا آزاداراں واسطے کہ انہوں کوئی تکلیف نہ ہو حسین دی نظر تیرے چہرے تے رہے گی تے حسین بھیڑا نو آکھے گا وہ ویکھ نا تیرے اکبر دا ذکر کرایا سے ویکھ میرے آزاداران بلایا سے پہ روندہ ہی تیسری گل بس اگے کوئی نہیں آئے گا جی
کوئی اگے نہیں آئے گا میں ان سے وین کرا. تیسری گل اسا کہ مولا جے بانی بھی نہ بن سکی. امام فرمایا بس پھر مجلس حسین میں جاؤ اور فرزند زہرا کو ایک آنسو بہاؤ. جیسے ہی تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے گا میرے دادا حسین تمہارے چہرے پر نگاہ کریں گے. بڑا ثواب ہے, بڑا ثواب ہے زہرا دے لال دے غم وچ رونا. اور پھر میرے مولا ابا عبداللہ الحسین اپنے سارے لگدیاں فرمان گے آؤ ویکھو میری بہن دی چادر نو رو رہا ہے. مجلس عزادار بنے آنسو ہی آ گئے. اس روایت نال ہی اس گل نال ہی تواڈے آنسو آ گئے. والد مرحوم فرماندے آن ذاکر مصور ہے, اس نقشہ بنانا ہے, اگوں رونا تے پننا آزادارہ خود دے. تسی اس روایت تو ہی ہائے کر کے آنسو کر کے نگاہ حسین اپنے چہرے تے مرکوز کر لئیے. اس تھوڑا جا اضافہ کر دینا, وہ جڑی حدیث ہے نا من بقا علی الحسین او ابقا او تبا کا, اس جڑی گل ہے نا بے رونے والا چہرہ بناؤ, وہ صرف اس حدیث نال مطابقت رکھن واسطے ہے کہ اگر تن رون نہیں آ رہا تو تن آسانی دینے ہاں تو رون والا چہرہ بنا لے, تیرا چہرہ بن گیا تاں بھی حسین تن ویکھے گا. ہن میں اپنی غلطی آواں حسین نو خدا دھی دیتی تے دھی سینے دی ہلک دھی 4 سالاں دی زندگی پیو وسدا ہی ڈٹھا ہے. دھی ایک دن پیو اجڑدا ویکھیا تے سارا ہی اجڑدا ویکھیا. تھوڑے سمجھے یعنی دھی 9 محرم دی شام تک تے پیو وسدا ہی ڈٹھا. دھی کاشف جی ایک دن وچ پیو اجڑدا ویکھیا تے اس دھی جو ویکھیا اس دھی جو ویکھیا او حسین دے گھر وچ اور کسے نہیں ویکھیا. فضا ہاتھ نہ پیا تے فضا دیئے میں ٹورا خیمے آل تے دھی قدم چاہوے تے منہ بابے آل رکھے تے اتھے زہرا دے لال نماز شروع کیتی ہوئی. میں اگلا قدم چاہیا تے نظر بابے آل کسائی دی دکان تے کھلو وہ تے غور کرو بجدن ٹوکے نال ہڈی تے ضرب ماردا ہے تے دھار جدن ہڈی تک جاندی ہے تے وچوں ضرب دی آواز نکل دی. سنی ہوئی ہے سارے ہیں او ضرب دی آواز سب سنی ہوئی ہے, بس توڑی چیخ نکل آئے گی. تیسرے قدم تے ایک لازے آستے سکینہ منہ پیولوں چاہ کے تے فضال کیتا تے پچھوں چلی پہلی ضرب تے ضرب دی آواز سن کے دی پچھے مڑیے. اے اجڑن دا پہلا رنگ گئی تھی پچھے مڑی تے آکھیا دادی ہون میں چھوڑ دے. دادی دا عباس کوئی نہ تے دھی کیتا کی کوئی جے پیو نو دھی دے سامنے مارے تو کی کر دی گھر چلی جاندی ہے. نہیں دھی آن کے نکی جائی گردن پیو دی گردن تے رکھی اور آکھیا رلے مار ہون مار میں نے کٹھے مار. اس پھر ہٹا ہی لیا. میں اتنا ہی آنکھ لینا تو اڈا دل نہ دکھے نا. اس ہٹایا اس دوجی ضرب ماری بی بی آکھیا میرے بابے نہ مار. تیسری ضرب میرے بابے نہ مار. کیوں بھئی دھیاں لے ہو تیری دھی نہیں جو تو اس گل دے درد نو سمجھیں گا نہیں تو تیری چیخ نہیں نکلے گی. اس چوتھی ضرب استے خنجر پٹیا تے سین پیو دے لو آلود خنجر چاہت پایا. اس بڑے جھٹکے دیتے تے حسین دی تھی خنجر نہیں چھوڑیا. اس کوئی ایسا کم کیتا کہ اگلیاں 9 ضربان پیو آدھا رہا میری دھی نو نہ مار. جتنا مار نہیں میں نہ مار ہائے کرو نال مومن ہائے دا گواہ کرو. شرماؤ نہیں ہے گریہ جناب زہرا نو مطلوب ہے توڑا. آغاز مجلس ہے بارگاہ بھرے ہویا ہے. اے بلند ہائے جناب زہرا دی بارگاہ جا رہی ہے.
اور ازادارو پھر 11 محرم دھی پیو دی لاش تے آئی. میں تو آرہے کہ سوال کردہ دھی پیو دی لاش تے آن دی ہے تو کی کر دی؟ دھی دور وسدی ہے جی پردیس کی نہیں تقدیر ہے. دھی دی خبر لگ گئی ہے آ جاؤ واپس. دھی جہاز تے بیٹھی ہے روندی پٹ دی لتھی اگوں پھرا یا کوئی بطریہ لین گیا ہے گڈی چ بہائی ہے. پیو دے گھر دے اگے آئیے. پیو دے گھر دا کھلے ہویا دروازہ ویکھیا ہے پٹن لگ پئی ہے. کیوں دھیاں لے انجی ہے نا کرلان لگ پئی ہے. آئیے سارے راہ چھڑے ہٹ جاؤ بھئی دھی آ گئی. ہٹ جاؤ دھی آ گئی. دھی آئیے تے دھی آن کے سب تو پہلے پیو دے منہ تو کفن دا کپڑا ہٹان دی ہے تے پھر منہ تے منہ رکھ کے آدھی ہے بابا دھی دا انتظار تے کرنا آیا. بابا کیوں اتنی اجلت کیتی ہے کوئی شیعہ ایڈے مجمع چاہے کرن اللہ. میں غازی دیا 2 علمہ دی قسم ہے دھی کفن دا کپڑا ہٹا کے پیو دا منہ چم دیئے. سکینہ مٹی تے ہاتھ مار دی رہی ہے منہ پیو دا نظر ہی نہیں. سر نہ اچھا بابا میں تا منہ چمنا آئی تیرا تے ساری نال کوئی نہیں. اور پھر دھی اٹھائی گئی. کیویں اٹھائی گئی؟ بس اتنا سن لو اٹھی نہیں. ایک باری بولو سارے اٹھی نہیں. ہاں جنہاں آکھیا اٹھائی گئی ہے. میرے وطن آلیا کتنے جنازے مجمع سارا ساڑھے جنازے خوشیاں کمیاں سانگیاں ممبر دے اس طرف دی اس طرف. میں تے رسم زمانہ تے گھر دیاں گلنا پہ کرنا دھیاں تے نہیں اٹھائیاں جاندیاں. جنازہ اٹھایا جاندہ تے دھی اتھے ہی رہ جاندی. شاید ہی کوئی شیعہ ہوئے جڑا سمجھے بھی تے پھر دی ہائے نہ نکلے. وطن آلیا جنازہ اٹھایا جاندہ ہے تے دھی رہ جاندی ہے. کربلا غربت دی حد مک گئی ہے دھی اٹھائی گئی ہے جنازہ اتھے ہی تے دھی رسیاں پا کے شام ہر دھی اٹھتے بہائی گئی ہے. میں اس گل دی تواڈے تو معافی منگساں. میرے وطن دے عزادارو میرے کل کوئی متبادل لفظ گل نہیں ہے. ادھا پردہ بھی نہیں ہے. میں بنا میں مولا معاف کریا ہے. ہر دھی اٹھتے بہائی گئی ہے. نگاہ دیں گا میں انتہائی کریں گا. سکینہ اٹھ نل بدی گئی. آزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسن. عزادارو پھر روائی گئی پھر تڑپائی گئی پھر کوفے پہنچ گئی. کوفے کلید دھی دی کنیز راندی آئی وسد ویلے دی ناس حبیبہ. انہوں علی دی دھی آکھیا آئی با حبیبہ 12 محرم تیری میری ملاقات ہو سی. حبیبہ نو کنیزہ باروں آن کے آکھیا بھائی بازار اچ قیدی آئے. ایسا کیا آنا تے علی دی دھی آئی تے جنج اکبر خدا کرنے قیدی آئے. کیسے قیدی ہیں؟ کنیز پہ آکھے اتنے کوئی اوکھے قیدی ہیں وہ ایک رسیت 56 بی بی دی گردہ. اور بسم اللہ کدی نہ رو. بسم اللہ. اور ایک رات رون اللہ ہے وہ غیرت دا مریض ہے. او دے نال ایک بچہ بھی قید. حبیبہ دی تن کی میں پتہ ہے بھئی وہ غیرت دا مریض ہے. اور بھی تو کوئی وجہ ہو سکتی ہے خون رون دی. ہو سکتا نہیں غیرت دا ہی مریض ہے. او دی وجہ ہے بجڑی چادر منگ دی ہے نا بازار ہے او دی ماں ہے. تھے جے دی ماں بازار ہے چادر منگ دی. او سکے حبیبہ ایک نکے جے چھوٹے جے سن دی بچی بھی جے دے کن زخمی جے دے پیر زخمی ہاتھ زخمی چولا سڑے ہو لو لوہان بچی قدم رکھ دیئے تے چاندیئے تے سرخ ہو جان دیئے زمین. سکا اچھا پھر دروازہ کھولو میں اس بچی نال کو 2 گلاں کرا. ہون دروازہ تھوڑا جا مرکزی کھولیا تو حسین دی سامنے بو اگے کھلیا. حبیبہ انجبائیں کر کے میں جے سمجھاواں تے اس تو بڑا مسائب ہے ہی کوئی نہیں. بوے دے اندر کھلو کے حبیبہ بائیں کر کے پیا دیئے معصومہ
ذرا کہہ دن بچی ذرا بوئے دے نیڑے ہو بتو بازار چے میں اندر ہاں تو میں ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی با میں عالیہ دی کنیز ہاں او جو بے نیاز ہے اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین بی بی فرمایا جی اسا کہ میرے راستے کوئی دعا مانگ جی منگاؤ پہلی دعا ہے جی میں تسی کو جڑی ہو کوئی نہ ہو دوسری دعا ہے میں نے میری سین دی زیارت جلدی نصیب ہو بی بی فرمایا تیری سین دا نا کی حبیبہ جھنک دے کے آدھی قیدر ناؤں میں آ بچی ناؤں میں آ میں تیرے تو پوچھا بچوں کیویں لفظ آکھیں بی بی فرمایا میں غلط کچھ نہیں آکھیں اسا کہ نہیں غلط تو نہیں آکھیا بچی مگر کجا کوفے دا بازار کجا لیا دا نام میرے وطن آلے حبیبہ جھنک دیتی ہے آدھ بازار چوین آیا ہے حبیبہ رول گئیاں آئے کرن دا بڑا درجہ ہے گریہ کرن دا بڑا ثواب ہے حبیبہ بازار جندہ پردہ بنایا ہی میں ہوا زینب بازار ملا دے میرے وطن آلیا تیری ہائے آئی ہے حبیبہ دی پاپوش لہ گئی ہے چادر ڈھال پئی ہے سدھی بازار آئی ہے آلیا دے اگے ہاتھ جوڑ کے آدھی قیدن اچھا نہ بولے کیوں نہ بولا آدھی تم بولی ہے تیرا لہجہ ہوندے نال رلیا ہے جندی ماں دا جنازہ آباد رہے بھائی آباد رہے میرے وطن آلیا آباد رہے لکھ باری تم بولی ہے تیرا لہجہ ہوندے نال رلیا ہے جندی ماں دا جنازہ آدھ رات لے اٹھے جتنی گلہ میں تیرے نال کر رہا جتنی دیر میں کھڑی رہا جتنی دیر تم بولے لکھ باری بابا تم بولی ہے تیرا لہجہ ہوندے نال پیا ملدا ہے جڑی ماں دے روزے تو یاد رات لے وسدار ہے ہائے کرنا لیا جتنی دیر میں تیرے نال گلہ کر رہا جتنی دیر بولا ہولے ہولے میرے کنچ جواب دے میرا نا کی میں جان دی ہے حبیبہ پوچھیا میری کی میں واقف ہے آلیہ فرمایا کوئی شک ہی میں تیرا نا غلط نہیں چاہیا آدھی ہے نہیں قیدن میں نے پاک پیا ہوندہ ہے میں تین پہلے کی نہیں ملی ہوئیاں آلیہ فرمایا پھر پہچان میں کاؤنا آدھی ہے کتوں دی قیدن ہے بی بی آدھی ہے من بلد المدینہ کیڑا مدینہ من مدینہ تے رسول محلہ کیڑا بنی ہاشم دا محلہ آدھی ہے کیڑے پاسے گھر ہے آلیہ فرمایا جدہ روزے دی چھان ڈھل دی ہے میرے وہڑے وے چا وسدار ہے تھوڑا جاواز حیدر وسدار ہے جدن روزے دی چھان ڈھل دی ہے میرے وہڑے وے چان دی ہے میرا وطن نہ روے تے کون ہائے کرے حبیبہ فرمایا آلیہ سین الوے گیا دیئے قیدان اللہ دے نات ڈاس حسین نو جان دیئے بی بی آدھیے جیوے میں جان دیا جو کوئی نہیں جان دا آدھیے تو گل کر دیئے میرا دل کر دائے میں وال کھولا میں وین کرا میں نہ اپنا نا ڈسا آلیہ فرمایا میرا نا سن نہیں میرے چہرے تو وال ہٹا میں حبیبہ وال ہٹائے بیٹے بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے رونا ہے اٹھنا نہیں ہے بیٹھ میرے شہزادے بیٹھو پچھلے عبادت نہ خراب کرو بیٹھ کے رو میرے چہرے تو وال ہٹا حبیبہ وال ہٹائے آلیہ فرمایا میرے ایک سوال دا جواب دے میں تینا پڑھنا دسنیاں ہے کوئی ہائے کرنا لا کوفہ حال گیا آلیہ دیا اتنا دس حبیبہ قرآن کہیں پڑھایا حبیبہ دیا قرآن میں غازی دی بہن پڑھایا ہے بی بی دیا سنیا زینب میں تیرا ماتم آیا ہے حبیبہ پیٹ گیا دیا یو کن گیا ہے
ماں زہرا جند جگ تو وکھرے ہائے مان حنیفہ کنگی آئی ابا سبھرائے بی بی آدھی ہے ایک غازی دا پوچھ دیئے میرے موک گئے مان پھرا وعدے تقدیر چارنگ بدلائے ہائی سار سجدے وچ اعظم اللہ اجورکم بسم اللہ سائیں مڑا پتر تو ذرا تھوڑی دیر بہو اچھا اے انجی ہوندہ اور سارے آگئے باہر پڑھنے لے برا لال لال انہوں مڑا پتر سائیں تیڑ تو پہلے نقوی صاحب اچھا سوڑا ٹائم جا رہا اے پیدا میرا ٹائم جا رہا اور یہ نا سوڑا کڑا ریڈیو ٹائم ہے اساں تھوڑی دیر پڑھتی اپنا اے بانیان ہے شو میرے پتر اللہ تعالیٰ سفر بے خطر کرا ہے اس صبح تو پتہ ہے ان میں جڑے مقامی میرا دلوں بھی نان لا ایک دو لین آکر انہا دیر تسی مرشد مختصار جٹا ہے سید آن عباس نقوی بار جڑے سن دے ہو پائے بہت بڑے مصاحب خان پیو دا پتر ذاکر سائم رضا نوت کی او ممبر تا موجود ہیں تھوڑی دیر ایسا باوری پڑھتن انہا دو بعد سائم پڑھتن بلان تار سلاوات صلوات پڑھو محمد والے محمد دی عظمت تے بواز ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری مل کے یک زبانوں کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواز بلند صلوات سارے ہے اجازت ذکر پاک دی ابتدا